بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یاجوج اور ماجوج کی تخلیق اور فطرت۔ یاجوج اور ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو جنگجو اور طاقتور قومیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی انسانی تخلیق کی تصدیق فرمائی۔ یاجوج اور ماجوج آدم کی اولاد میں سے ہیں، اگرچہ وہ انسان ہی ہیں، مگر ان کی شناخت ظلم، بغاوت اور بے انتہا تعداد سے ہے۔ قرآن مجید میں ان کی جسمانی ساخت کی تفصیل نہیں دی گئی، لیکن احادیث اور اسلامی علماء نے انہیں فساد پھیلانے والی اور تباہ کن قوم قرار دیا ہے۔ ان کی نمایاں خصوصیات فتنہ، فساد اور بے پناہ تعداد ہے۔ ذوالقرنین کا دور اور دیوار کی تعمیر۔ قرآن مجید سورہ کاف میں ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے جہاں یاجوج اور ماجوج کو پہلی بار روکا گیا۔ یہ واقعہ ایک عادل اور عظیم بادشاہ ذوالقرنین کے دور میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو علم، حکمت اور مشرق و مغرب تک حکومت عطا کی تھی۔ اپنے ایک سفر میں وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں پہنچے جہاں ایک قوم یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے سخت پریشان تھی۔ اس قوم کے لوگ صحیح گفتگو نہیں کر سکتے تھے، مگر ترجمانوں کے ذریعے انہوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی کہ وہ یاجوج اور ماجوج کے خلاف ایک رکاوٹ بنا دیں۔ انہوں نے اس کام کے بدلے مال بھی پیش کیا، مگر ذوالقرنین نے اللہ کے لیے بغیر کسی اجرت کے ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے لوہے کے ٹکڑے جمع کروائے جو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر دیوار کی شکل دی گئی۔ پھر انہوں نے پگھلا ہوا تانبا اس پر بہایا، جس سے یہ دیوار مضبوط اور ناقابل عبور ہو گئی۔ ذوالقرنین نے فرمایا، یہ میرے رب کی ہی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ سورہ کہف۔ یہ اعلان اس بات کی ضمانت ہے کہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ کا مقررہ وقت نہ آ جائے۔ جب وہ وقت آئے گا، دیوار گر جائے گی اور یاجوج و ماجوج دنیا پر دوبارہ حملہ آور ہوں گے۔ روزانہ کی کوشش، فرار کی جدوجہد۔ جب سے یاجوج اور ماجوج کو دیوار کے پیچھے بند کیا گیا ہے، وہ ہر دن اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث سنن ترمذی ابن ماجہ کے مطابق وہ ہر دن دیوار کو کھودتے ہیں، اور جب قریب ہوتے ہیں کہ اسے توڑ دیں تو وہ کہتے ہیں ہم کل دوبارہ آئیں گے، اور رات کو رک جاتے ہیں۔ مگر جب وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو دیوار جوں کی توں ہوتی ہے اور انہیں دوبارہ کھودائی شروع کرنی پڑتی ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہتا ہے۔ آخر ایک دن ان کا سردار کہے گا ہم کل انشاءاللہ واپس آئیں گے، اور اسی دن اللہ ان کی نیت کو قبول کرے گا اور دیوار ویسے ہی باقی رہے گی جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ دیوار توڑ دیں گے اور دنیا میں فتنے کا آغاز ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا خروج اور عالمی تباہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ آدم جہنم کے لیے لوگوں کو نکالو۔ آدم عرض کریں گے کتنے؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ صحیح بخاری۔ یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ انسانوں میں سے صرف ایک بچ سکے گا، اور باقی سب یاجوج و ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ جب وہ نکلیں گے تو ہر اونچی جگہ سے زمین پر اتریں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے۔ وہ ہر چیز تباہ کر دیں گے، زمین کے وسائل کھا جائیں گے، دریا پی جائیں گے۔ جب وہ فلسطین کے بڑے جھیل بحیرہ طبریہ سی آف گلیلی سے گزریں گے تو اس کا پانی پی جائیں گے، اور آخری گرواہ کہے گا یہاں کبھی پانی تھا۔ انسانوں کا پہاڑوں کی طرف فرار۔ ان کے فتنہ و فساد سے تنگ آ کر لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین بھی پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ کے پیروکار بھوک سے اتنے بے حال ہوں گے کہ گائے کا سر انہیں سونے سے زیادہ قیمتی محسوس ہوگا۔ ان کا تکبر اور آسمانوں سے جنگ کا دعویٰ۔ یاجوج اور ماجوج کا غرور اس حد تک بڑھے گا کہ وہ آسمانوں پر بھی قابو پانے کا دعویٰ کریں گے۔ وہ تیر آسمان کی طرف ماریں گے اور اللہ کی مرضی سے ان کے تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، جس سے وہ دھوکہ کھائیں گے کہ انہوں نے آسمان کی مخلوق کو بھی شکست دے دی ہے۔ اللہ کی مدد اور ان کی ہلاکت۔ جب مومنین سخت پریشان ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے کیڑے
یا کیڑوں جیسے مخلوق کو ان کی گردنوں میں بھیجے گا جو انہیں ایک رات میں ختم کر دے گا۔ صبح تک زمین پر ان کی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو سے فضا بھری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ بارش نازل کرے گا جو زمین کو پاک صاف کر دے گی۔ صحیح مسلم۔ بعد از تباہی، امن اور خوشحالی کی واپسی۔ جب یاجوج و ماجوج ختم ہو جائیں گے تو دنیا میں سکون واپس آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین پہاڑوں سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ زمین دوبارہ سرسبز ہو چکی ہے، پھل بڑے ہو جائیں گے، زمین میں برکت ہوگی اور ایک عظیم دور کا آغاز ہوگا۔ یاجوج و ماجوج کا قصہ ایک خوفناک مگر سچا واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ یہ کوئی علامتی قومیں نہیں بلکہ حقیقت میں موجود انسانوں کی نسل ہیں جنہیں اللہ نے ایک مقررہ وقت تک روکا ہوا ہے۔ جب وہ نکلیں گے تو دنیا میں ایک عظیم فتنہ برپا ہوگا، لیکن جیسا کہ ان کی تباہی دنیا کو ہلا دے گی ویسے ہی ان کا خاتمہ صرف اللہ کے حکم سے ہوگا، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یاجوج و ماجوج کا فتنہ ایک عظیم آزمائش ہوگی، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر فتنے پر غالب ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ایمان، صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں تاکہ جب وہ وقت آئے ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں۔ یہ دنیا فانی ہے مگر جو لوگ حق پر قائم رہتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آئیے ہم سب توبہ کریں، نیک عمل اختیار کریں اور اس دنیا کی تیاری کریں جب ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ یاجوج و ماجوج کا واقعہ ہمیں صرف خوف نہیں بلکہ امید بھی دلاتا ہے کہ اللہ ہر آزمائش کے بعد آسانی اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی عطا کرتا ہے۔